اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 125 لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، جعلنا بنایا ہم نے، البیتا بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور سراسر امن، واتخذوا اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور تاکیدی حکم کیا تھا ہم نے، الی ابراہیم طرف ابراہیم کی، و اسماعیل اور اسماعیل کی، ان کے، طہرا آپ دونوں پاک اور صاف رکھو، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع اور رکوع کرنے والوں، السجود اور سجدہ کرنے والوں۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی دو خصوصیتیں بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ، اور ایک معنی ہے لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ۔ تو بیت اللہ ایک مرکز ہے جہاں بار بار لوٹ کر لوگ آتے ہیں، کیونکہ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لیتا ہے تو اس کا دوبارہ آنے کے لیے دل بے قرار رہتا ہے، اور یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ یہ شوق روز روز بڑھتا جاتا ہے۔ بیت اللہ کی دوسری خصوصیت جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کے اس احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی، اور یہ ایسی امن کی جگہ ہے کہ یہاں پر کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں رہتا، بیت اللہ میں اسلحہ نہیں لایا جاتا، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی جو ہمیں سورہ ابراہیم کی آیت 37 میں ملتی ہے کہ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں، اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جب تک بیت اللہ باقی رہے گا اس کا اثر باقی رہے گا۔ اور سورہ القصص آیت 57 میں اس کا جواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور کیا ہم نے انہیں ایک پر امن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جانب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی عزت دی ہے، پس اس کے درختوں کے کانٹے تک نہیں کاٹے جا سکتے، اور نہ جانور شکار کیے جا سکتے ہیں، اور کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی۔
اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس پتھر کو ایک شیشے اور پیتل کے جنگلے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس مقام پر مکمل طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ تو نماز پڑھنے کی جگہ جائے نماز بنانے سے مراد طواف کے 2 رکعت ہیں جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کیا ہی بہتر ہوتا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یعنی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اصل پاکیزگی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ ظاہری صفائی بھی ہو، گندگی نہ ہو، زائرین جو آنے والے ہیں ان کو کوئی کوفت نہ ہو، اور باطنی صفائی بھی، یعنی شرک اور کفر جیسی گندگی سے پاک ہو۔ تو اس آیت میں بیت اللہ میں عبادت یعنی طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کی صفائی کا حکم دیا گیا۔ آیت 126 لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، ھذا اس، بلدن شہر کو، آمنا امن والا، ورزق اور تو رزق عطا فرما، اہلہ اس کے باشندوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من جو، آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن اور جس نے، کفرا کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اسے فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرہ میں بے بس کر دوں گا اسے، الی طرف، عذاب النار عذاب کے آگ کے، وبئس اور بدترین ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، اے میرے پروردگار، اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور دوسری دعا، یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل علیہ السلام کو پھلوں کا رزق عطا کر جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، کیونکہ ہم آیت 124 میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا تھا کہ وہ صرف صالحہ لوگوں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق عطا کرنے کی دعا میں ایمانداری کی شرط خود ہی بڑھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رزق کے معاملے میں ایمانداری کوئی شرط نہیں، وہ تو میں نیک اور بد سب کو دوں گا۔ ایمان کی شرط تو صرف امامت کے لیے ہے، رزق کے لیے نہیں۔ اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت نظر آتی ہے کہ جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ تو یہاں پر تھوڑے سے فائدے سے مراد دنیا کا رزق ہے۔ جیسے ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کافروں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، رزق مل رہا ہے، وہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں، کیونکہ پھر انجام کیا ہوگا ایسے کافروں کا، وہ بئس المصیر، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔
یعنی کہ دوزخ کی آگ اور وہاں پہ ان کفار کی بے بسی۔ تو جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، دنیاوی زندگی کا مال و متاع ان کو دے دوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔